بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو تہجد کی نماز کے متعلق 5 باتیں بتا رہا ہوں۔ پہلی بات، نماز تہجد کی فضیلت۔ دوسری بات، نماز تہجد کا وقت۔ تیسری بات، تہجد کی نماز کی رکعتیں۔ چوتھی بات، تہجد کی نماز کے لیے نیت کرنا۔ اور 5ویں بات، تہجد کی نماز کے بعد دعا کرنا۔ سب سے پہلی بات، تہجد کی نماز کی فضیلت۔ تہجد کی نماز کی بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں ہے، جس میں سے صرف ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس حدیث میں تہجد کی نماز کے متعلق کئی فائدے ذکر ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر تہجد کی نماز لازم ہے کہ تم سے پہلے صالحین کی عادت رہی ہے۔ خدا کے قرب و خوشنودی، گناہوں کی معافی، گناہوں سے باز رکھنا اور اپنے پڑھنے والے کو بیماریوں سے باز رکھنے کا سبب بنتی ہے۔ اس حدیث پاک سے کئی فائدے معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ، اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے۔ دوسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملتی ہے۔ تیسرا فائدہ، جو پچھلے گناہ ہو چکے ہیں اس کی معافی ملتی ہے۔ چوتھا فائدہ، آگے آنے والی زندگی میں گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ اور 5واں فائدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بیماریوں کی شفا بھی ملتی ہے۔ دوسری بات، تہجد کی نماز کا وقت۔ دوستو، تہجد کی نماز کا وقت نماز عشاء سے لے کر صبح صادق تک ہوتا ہے۔ ان تمام وقت میں آپ جس وقت بھی تہجد کی نماز پڑھیں تو آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن تہجد کی نماز کے لیے سب سے افضل وقت سو کر اٹھنے اور صبح صادق سے تھوڑی دیر پہلے کے لیے ہے۔ باقی اگر آپ لوگ سو کر اٹھنے سے عاجز ہیں اور آپ کو مشکل پیش آتی ہے تو آپ سونے سے پہلے بھی تہجد کی نماز پڑھ کر سو سکتے ہیں۔ اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو تہجد کی نماز کا اجر عطا کرے گا۔ تیسری بات، تہجد کی نماز کے لیے رکعتیں۔ تہجد کی نماز کے لیے 2 سے لے کر 8 تک کی رکعتیں ہیں۔ 2 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، 4 رکعت بھی، 6 بھی اور 8 بھی۔ تو جتنے آپ لوگ چاہتے ہیں تہجد کی نماز کی رکعتیں ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ادا کریں تو زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے نیت کرنا۔ دوستو، تہجد کی نماز کا نیت بہت سادہ اور آسان ہے۔ بس آپ لوگوں نے 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے اور نماز پڑھنی ہے۔ نیت کا تعلق اصل میں دل کے ارادے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب آپ کے دل میں تہجد کی نماز کا ارادہ ہوا تو بس یہی اس کی نیت بھی ہو گئی۔ تہجد کی نماز کی رکعتوں میں آپ جو بھی سورت پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ لمبی لمبی سورتیں پڑھیں تو اس پر آپ لوگوں کو اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ دوستو، آخر میں تہجد کی نماز کے بعد دعا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات آسمانی دنیا پر آتے ہیں۔ جب آخری 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے پس وہ ارشاد فرماتا ہے، کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں۔ کوئی ہے مانگنے والا، میں اسے دے دوں۔ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں۔
اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تمام حاجات مانگے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے بندوں سے ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ اب اگر کوئی انسان نہیں مانگتا تو انسان کی اپنی کمزوری اور کوتاہی ہے، تو اپنی تمام حاجات اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اپنے لیے بھی دعا کرے، امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کرے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ میرے دوستو، تہجد کی نماز بندے کو اللہ کے سب سے قریب لے جاتی ہے، دل کو نور عطا کرتی ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کا سب سے بہترین وقت بھی تہجد کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے گا۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کروں؟ کیا کوئی دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ میرے دوستو، یہ اعلان رات کے آخری حصے میں کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے۔ ایک رات سنا کہ ایک عورت تہجد میں قرآن پڑھ رہی ہے اور آہستہ آہستہ رو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ عورت اپنے رب سے بات کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا، کیا تم تہجد نہیں پڑھتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہماری جانیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جب وہ چاہے اٹھا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئی اور آہستہ سے فرمایا، انسان بہت جھگڑالو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے غافل نہ ہو۔ میرے دوستو، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، ہم تہجد کے لیے کیوں نہیں اٹھ پاتے؟ انہوں نے فرمایا کہ دن کے گناہوں نے تمہیں رات کے قیام سے روک رکھا ہے۔ میرے دوستو، ایک بزرگ نے فرمایا، میں نے جب بھی تہجد کے وقت دعا کی، کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ اگر دنیاوی چیز مانگی ملی ہے، اگر دینی مانگی دل کو سکون ملا، اور اگر کچھ بھی نہ مانگا تب بھی دل کو رب کی قربت مل گئی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، تہجد کا وقت ایک بہترین وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی قبولیت کے لیے، اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنے کے لیے۔ جب بھی آپ لوگ مانگنا چاہو، تہجد کے وقت میں 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو صبح ہونے سے پہلے پہلے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائے گی، مشکلات پریشانیاں آسان ہو جائے گی۔ اور جب اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ تہجد کے وقت میں اٹھ کر مجھ سے مانگو، میں آپ کی دعاؤں کو پوری کرتا ہوں، تو اس سے بہتر وقت کون سا ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہو۔ دوستو، اسی طرح کی مزید اسلامی وظائف دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری اس ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔